بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سسٹ کیا چیز ہوتی ہے گردے کے اندر، اور سسٹ کی قسمیں کتنی ہیں، ان دو چیزوں کے بارے میں فوکس کریں گے۔ اور جو ایک ڈینجرس سسٹ ہوتی ہے اس کے لیے میں علیحدہ ویڈیو بناؤں گا۔ اس ویڈیو کے اندر سسٹ کیا ہے، اس کی ٹائپس کیا ہیں، اور جو سی یہ بینائن سسٹ ہوتی ہے یا بے ضرر یا نا نقصان دینے والی سسٹ ہوتی ہے، اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، میں ان کا ذکر کروں گا۔ تو نمبر 1، سسٹ ہوتی کیا ہے؟ سسٹ انگریزی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر پانی کی ایک تھیلی سی بن جاتی ہے۔ یہ گردے کے اندر بنتی ہے۔ گردے کے کئی حصے ہوتے ہیں، بیرونی اور اندرونی۔ کارٹیکس کے باہر والے حصے میں بھی بن سکتی ہے اور درمیان والے حصے میں بھی بن سکتی ہے۔ ان کے ٹیکنیکل نیمز ڈاکٹرز کے یاد کرنے کے ہیں، لیکن اس کی بنیاد پہ ہم ان سسٹ کو فردر بھی ٹائپیفائی کرتے ہیں۔ لیکن عام لوگوں کے لیے سمجھنا یہ ہے کہ یہ پانی کی تھیلیاں دو قسم کی ہیں، ایک وہ جو خطرناک نہیں ہیں اور ایک وہ جو خطرناک ہیں۔ جو خطرناک نہیں ہیں ان کو ہم بینائن سسٹ کہتے ہیں۔ اب وہ انسیڈنٹلی کوئی الٹرا ساؤنڈ کروانے جاتا ہے تو اس کو اچانک ہی پتہ چلتا ہے کہ میرے گردے میں سسٹ ہے، 1 یا 2، بعض کا 3 تک بھی ہو جاتی ہیں عمر کے مختلف حصوں میں۔ اور وہ گردے کے ٹیسٹ کرواتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں، اور ساتھ وہ پریشان بھی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ مجھے تو کبھی کوئی علامتیں تھی ہی نہیں۔ گردے کی جو بینائن سسٹ ہے عمومی طور پہ وہ کوئی علامت نہیں کرتی۔ یہ چیز امپورٹنٹ ہے اور اس کو ذہن نشین کرنا بڑا ضروری ہے۔ اس میں کسی قسم کا درد عمومی طور پہ نہیں ہوتا، ایون کہ جب تک کہ وہ بہت بڑی نہ ہو جائے، یعنی وہ 4 سینٹی میٹر سے بڑی نہ ہو جائے، اپنی 3 ڈائمینشنل والیوم کی بات کر رہا ہوں، تو اس صورت کے اندر وہ پریشر سمٹمز بھی نہیں دیتی، جس میں تھوڑا سا بھاری پن اس گردے کے اندر محسوس ہو سکتا ہے۔ پھر اس پتھری، اس سسٹ کے اندر اگر فرض کرتے ہیں کوئی انفیکشن ہو جائے تو پھر اس کے اندر تکلیف ہو سکتی ہے۔ اگر سسٹ کے اندر، بیرونی طور پہ اس کے اندر خون نکل آئے تو وہ، کیونکہ کلوزڈ کیوٹی ہے، جب خون سے بھر جاتا ہے تو اس سے وہ تکلیف کرتا ہے، وہ درد کر سکتا ہے، تو یہ ایک تکلیف ہو سکتی ہے۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ جو سا سسٹ کا انفیکشن ہے اس کی ٹریٹمنٹ مختلف ہے۔ میں آگے یورین کے انفیکشنز کی ویڈیوز کا سلسلہ انشاءاللہ شروع کروں گا تو اس میں ڈیٹیل بتاؤں گا کہ سسٹ کا انفیکشن عام انفیکشن سے ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے ٹریٹ ہوتا ہے۔ کچھ دوائیاں خاص ہیں جو اس کے اندر کام آتی ہیں۔ بلیڈنگ کا بتا دیا، انفیکشن کا بتا دیا، اس کے علاوہ تکلیف کا میں نے بتا دیا، بہت کم ہوتی ہے، بھاری پن ہو سکتا ہے، اور ہم بعض اوقات گردے کے مریض جو ان سے ہیں ان کو بھی سسٹ بن جاتی ہے، یعنی کہ وہ ڈائلسس کے پیشنٹ ہوتے ہیں، وہ عرصہ دراز سے گردے کی بیماری میں مبتلا تھے، تو بعد میں الٹرا ساؤنڈ کرایا تو اس میں سسٹ بن جاتی ہے، ان کو ہم ایکوائرڈ سسٹ کہتے ہیں، وہ کسی بیماری کی وجہ سے بنتی ہے۔ ظاہر ہے ان کی کچھ کیمیکل وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ سسٹ بنتی ہیں، لیکن وہ اس ویڈیو کے سکوپ سے بیونڈ ہیں۔ تو جن کے RFTs ٹھیک ہیں اور 1 یا 2 چھوٹی سی سسٹ موجود ہیں، وہ عمومی طور پہ اپنے نیفرولوجسٹ سے رابطے میں رہیں، ان کے کچھ اینولی سال بعد ٹیسٹ ہوتے رہیں گے، اور 90% چانس یہ کہ انشاءاللہ وہ مناسب زندگی نارمل گزاریں۔ لیکن دوسری طرف جن کے گردے کی خرابی تھی اور اس کے بعد اس میں سسٹ بنی ہے، نیچرلی اس کے اندر وہ گردے کا مرض بڑھا ہے، ڈائلسس کے پیشنٹ میں بعض کا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو وہ خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ اس صورت کے اندر ہمیں کچھ اور چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں جو ونس اگین نیفرولوجسٹ کو تو پڑھائی جا سکتی ہیں، لیکن عام لوگوں کو بتانے سے بلا وجہ پریشانی پھیلے۔ سسٹ کے بارے میں میرا خیال ہے کہ جنرل نالج اتنا کافی ہے، لیکن میں پھر ایک دفعہ یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک چھوٹی سی جھلی نما تھیلی ہوتی ہے، یہ بذات خود کوئی ٹیومر نہیں ہے۔ بعض لوگ تھیلی کو ٹیومر سے موازنہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اب اس کے ڈائگنوسس کو کیسے کیا جائے؟ الٹرا ساؤنڈ کروایا جاتا ہے تو الٹرا ساؤنڈ کے اوپر سسٹ کی وہ شکل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اگر سسٹ میں کیلشیم جمع ہوا ہے یا اس کی دیوار موٹی ہے تو وہ پھر بری سسٹ ہو سکتی ہے، اور اس کا میں اگلی ویڈیو میں ذکر کروں گا۔ پھر بہت سسٹ بڑی ہو جاتی ہے تو ہم گردے کا CT اسکین کروا لیتے ہیں، اور CT اسکین کی بنیاد پہ اس کو 4 سٹیجز میں کنورٹ کیا جاتا ہے۔ وہ بوسنی ایک کلاسیفیکیشن اسے کہتے ہیں 1 2 3 4۔
वो भी डॉक्टरों को पढ़ाई जाती है, लेकिन मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ कि अगर आपको कोई मुआलिज आपका सीटी स्कैन कहे तो वो बिला वजह नहीं कह रहा, आपके अल्ट्रासाउंड में कोई निशानी है तो वो उस सीटी स्कैन करवा रहा है। और सीटी स्कैन के बाद भी ज़्यादातर मरीज़ों का यही नतीजा निकलता है कि इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, बाकी जो सी चीज़ें हैं शुगर, ब्लड प्रेशर या गुर्दे का कोई और मसला, तो उसकी ट्रीटमेंट जारी रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको हर किस्म के मर्ज़ से बचाए। बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए ताकि सेहत के मुतालिक तमाम टिप्स आप तक पहुंचती रहें।